السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ 25 ربیع الاول 5 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام کی سرحد سے قریب دومۃ الجندل کے مشرک قبائل نے قافلوں پر ڈاکے ڈال رکھے ہیں اور گزرنے والوں سے سامان لوٹ لیتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کر لی۔ ان خبروں کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبع بن عرفۃ غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا، اور سخت گرمی، ریگستانی سفر اور ناسازگار حالات کے باوجود 1000 صحابہ کا لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مسلمان شدید گرمی کی وجہ سے رات میں سفر کرتے اور دن میں آرام فرماتے تھے۔ 10 منزل طے کرنے کے بعد جب صحابہ نے دومۃ الجندل پہنچ کر قیام فرمایا تو کفار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب طاری ہو گیا، اور گھبراہٹ کے عالم میں دومۃ الجندل کے گورنر کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ جنگ کیے بغیر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اللہ کی قدرت، چیونٹی کی دور اندیشی۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی مخلوق چیونٹی کو دیکھو، قدرت نے اس کو اپنی غذا جمع کرنے کی کیسی حکمت سکھائی۔ اپنی غذا جمع کرنے میں چیونٹیاں آپس میں ایک دوسرے کا کس طرح تعاون کرتی ہیں، اور سب آپس میں مل کر سخت گرمی اور سخت سردی کا اسٹاک جمع کر لیتی، تاکہ اطمینان اور سکون سے اپنے اپنے سوراخوں میں بیٹھ کر کھایا کریں اور باہر نکلنا نہ پڑے۔ کہ کیسی دور اندیشی ہے، یہ سمجھ چیونٹی کو کس نے عطا کی؟ ایک فرد کے بارے میں، بیمار کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو رکوع سجدے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے، اگر رکوع سجدے پر بھی قادر نہ ہو تو بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو لیٹ کر پڑھے۔ ایک سنت کے بارے میں، ہر نماز کے لیے وضو کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ باوضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے، اور ہم لوگ کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، گناہوں کو معاف کرانے کی تسبیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جو شخص بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ ایک گناہ کے بارے میں، دوزخ کے مستحق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا شخص جہنمی ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں چین سکون نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، دنیا کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جاننے لگو تو تمہیں کبھی دنیا میں چین نصیب نہ ہوگا۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن تمام جاندار اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، اس روز کوئی کلام نہ کر سکے گا، البتہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اجازت دے دے، اور وہ بات بھی ٹھیک ہی کہے گا۔ اس دن کا آنا یقینی ہے، جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ طب نبوی سے علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ،
پھر اس کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر میں کہتا کہ جنت سے کوئی پھل اترا ہے تو وہ یہی ہے، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلیاں نہیں ہوتی، اور انجیر کا بھی یہی حال ہے، لہٰذا اسے کھاؤ، اس لیے کہ یہ بواسیر کو بھی ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت کرنے سے اعراض کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ محترم حضرات، آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ آخر تک ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔